اتحاد انڈیا چینل پر آپ تمام لوگوں کا سواگت اور بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں۔ اینگلو عربک اسکول جو دلی کے اجمیری گیٹ پہ موجود ہے، جہاں لگ بھگ 300 سال سے زیادہ اس کی تاریخ ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں اس کے سپہ سالار نے وہاں ایک مدرسہ قائم کیا جس کو ہم مدرسہ غازی الدین کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ دہلی کالج بنا، اس کے بعد پھر ابھی جو ہے وہ اینگلو عربک اسکول قائم ہے۔ یہ اینگلو عربک اسکول دلی ایجوکیشن سوسائٹی کے اندر میں چلتا ہے اور اس کی سربراہیت جو ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر کرتے ہیں، جو بھی وائس چانسلر ہوتا ہے۔ اس وقت اینگلو عربک اسکول سرخیوں میں بنا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر فلم کی شوٹنگ ہر بار چلتی ہے اور چلتی رہی ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اس بار فلم کی شوٹنگ کا جو اسکول کا زیادہ تر حصہ جو جہاں پر کلاسز لگتی تھی وہاں پر بھی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے۔ اسکول کے زمانے میں چلتے ہوئے، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمیشہ شوٹنگ اس وقت ہوتی تھی جب اسکول کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت اسکول چل رہا ہے، شوٹنگ بھی چل رہی ہے۔ اور اندر کا بہت زیادہ حصہ جہاں پر جغرافی لیب ہے اور تمام وہ جگہ جہاں پر پیریڈ ہوتی تھی صبح، اب پیریڈ بھی پیچھے کی طرف ہوتی ہے۔ اور ایک چیز اور ہمارے سامنے ویڈیو اور فوٹوز بھی آئے جہاں پر انہوں نے ایک کمرے کے اندر پورے بھگوان کا مطلب پوری مندر بنا رکھا ہے وہاں پر، اور وہاں پوجا پاٹ بھی وہ کرتے ہیں، بھلے کچھ دن کے لیے ہو، لیکن وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اور وہاں سے اپنے بچے جو ہے تعلیم کی شروعات کرتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ عظیم اختر صاحب ہے جو دلی اولڈ بوائز کے سرپرست کی حیثیت سے آج ان کا دورہ بھی تھا اسکول کے اندر۔ کیا کچھ دیکھا؟ اسکول میں دورہ تھا اینگلو عربک اسکول کے اندر، تو کیا کچھ دیکھا آپ نے اسکول کے اندر؟ جو دیکھیے ایسا ہے، مجھے 2-3 دن پہلے کچھ لوگوں نے بتایا کہ صاحب وہاں تو فلموں کی شوٹنگ ہو رہی ہے جی، اور شوٹنگ کے اور فلم کے کہانی کے لحاظ سے ایک جگہ مندر بنا دیا گیا، تو آئی واز شاکڈ کہ بھی ہو کیا رہا ہے۔ تو میں آج اسپیشلی گیا اس میں یہی دیکھنے کے لیے کہ اسکول میں شوٹنگ کا کیا مطلب۔ اندازہ ہوا جانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو شادی کا کوئی پروگرام ہو رہا، جس انداز سے وہاں پر پبلک کا 50-60 آدمی کام کر رہے تھے۔ اسکول چل رہا ہے؟ اسکول تو چل ہی رہا تھا، میں ورکنگ آورس میں گیا تھا، 11 بجے قریب میں گیا تھا، تو وہاں پر صرف مجھے ورکرس نظر آیا، کوئی جھالر لگا رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ میں یہ کہا کہ صاحب فلم کی شوٹنگ کا پروگرام بنا ہوا ہے، شوٹنگ کا وہ کوئی شوٹنگ تب ہوگی گویا یہ کہ اسٹوڈیو، فلم اسٹوڈیو جہاں شوٹنگ ہو رہی ہے۔ وہاں ایک کیمسٹری روم تھا، کیمسٹری روم کے باہر پریئر ہوتی تھی، اس کے برابر میں 2 رستے تھے، ایک رائٹ ہینڈ پہ ایک لیفٹ ہینڈ پہ آنے جانے کے لیے۔ تو رائٹ ہینڈ پہ جو گیٹ تھا وہاں پر کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جاتے لگا صاحب اندر نہیں جا سکتے، کیوں نہیں جا سکتے بھیا؟ کہ صاحب نہیں بھائی کیوں نہیں جا سکتے بھائی؟ کہ صاحب شوٹنگ ہونے میں شوٹنگ باہر ہوگی، یہاں ہوگی کیا؟ اب میں نے جب انہیں ڈاٹا پڑھا تمہارا انچارج کون ہے، اسے ٹیلیفون کے ایک صاحب آئے، میں نے بھائی یہ ہو کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ شوٹنگ ہو رہی ہے، تو میں نے یہ رستہ آپ نے کیوں بند کیا؟ کہ صاحب وہ فلم کے لیے، میں فلم جب ہوگی یہ آپ نے گیٹ بند کیوں کیا اور مجھے آپ کیوں منع کر رہا جانے کے لیے؟ میں نے تو میرا رائٹ ہے، میں اسکول میں کا اسٹوڈنٹ ہوں، اولڈ بوائز کا نمائندہ ہوں میں۔ جب میں نے ان کا ہڑکایا بری طرح، میں وہ دیکھ لیجیے اندر خیر میں گیا تو میں نے دیکھا ایک دیوار پہ انہوں نے پردہ ٹانگا ہوا تھا، سمجھے؟ میں نے بھائی یہ کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اس کے پیچھے مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اسکول میں آپ نے فلم کی ضرورت کے تحت بنا لیا، کل اگر وہ فلم والے جاتے اس کو چھوڑ گئے وہیں پر تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ انہیں ہٹا دیں گے کیا؟ آپ اگر ہٹائیں گے تو کل اخبار میں ہوگا کہ مندر کو توڑ دیا مسلمانوں نے، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ چند پیسوں کے لیے کہ اسکول کی مدد مل جائے، اس کے لیے آپ اسکول کا پورا نظام بگاڑنے میں تیار ہیں۔ آج کی تاریخ میں جب سے وہاں پر شوٹنگ ہو رہی ہے، اسکول کا میں اکیڈیمک ایٹماسفیئر نہیں ہے۔ 4 کلاسز جو آس پاس ہوتی ہیں جو ہٹا دی گئی وہاں سے، کیوں؟ وہاں بھیج دی گئی، فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ بھائی ہمارے بچے اسکول میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، شوٹنگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ شوٹنگ کر کے ہمارے بچوں کی تعلیم کو ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ پیسہ مل جائے؟ ارے پیسہ ملنے کے لیے تو اور بھی طریقے ہیں، آپ اسکول کو چھوڑیے، آپ یہاں پر مال بنا دیجیے گا، یہاں باقاعدہ شادی ہال بنا دیجیے گا، اجمیری گیٹ پہ اعلیٰ پیمانے کا شادی حل والی ہر روز وہاں پہ منصوبے رہے گی۔ وجہ یہ ہے میاں کہ
دلی ایجوکیشن سوسائٹی وہ لوگ یعنی سرپرست بنے بیٹھے ہیں جن کو دلی سوسائٹی کے سرپرست ہونے کے باوجود عربک اسکول سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جسٹ امیجن کہ جس سوسائٹی کا چیئرمین کون ہے؟ وائس چانسلر آف جامعہ ملیہ. اس سوسائٹی کے زیر تحت کام کرنے والے اسکول کا سالانہ رزلٹ کیا ہے؟ افسوس تھا. نہ وائس چانسلر کو دلچسپی ہے اور نہ اس کے آفس کے سوسائٹی کے جو آفس بیئرس ہیں ان کو کوئی دلچسپی ہے. وجہ کیا ہے کہ وائس چانسلر 4-5 سال کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے. وہ آیا، وہ جامعہ کی ریسپانسبلٹیز کے لیے جواب دہ سرکار کو. دلی ایجوکیشن سوسائٹی کا جو نظام ہے وہ اس کے لیے بے ایمانی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے چلتی دکان پہ میں ایک اپنا سامان لے جا کر رکھ دوں کہ بھیا میرا سامان بھیج دے رہا، دکاندار سامان میرا کونے پر رکھ دے گا، بکے نہ بکے اس کی مرضی نہیں ہے، اس کو کوئی. تو وہی حال ہمارا ہے. دلی ایجوکیشن سوسائٹی کے جو ذمہ دار ہیں، جامعہ وغیرہ کے جو پروفیسرز جو آفس بیئرر ہیں دلی ایجوکیشن سوسائٹی کے یا وائس چانسلر، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، آفیشیل رسپانسبلٹی نہیں ہے. وہ یہ تھا کہ سن 52 میں جب دلی کے اس زمانے کے بزرگوں نے دیکھا کہ اسکول ختم ہوتا جا رہا تو مولانا آزاد مرحوم کے ایما پر ایک کیمپین شروع ہوئی کہ اسکول کو واگزار کیا جائے، اسکول میں تعلیم شروع کی جائے. ٹھیک ہے، دلی ایجوکیشن سوسائٹی قائم ہوئی زمانے میں. اس میں ذمہ دار کون تھے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین اس زمانے کے، مرزا محمود بیگ اور سارے بڑے لوگ، مولانا حفیظ الرحمان، مولانا تیق الرحمان، قلبائے عثمانی وغیرہ وغیرہ، 25-30 آدمی، ان لوگوں نے سوسائٹی قائم کی. یہ سوسائٹی قائم ہوئی، رجسٹر ہوئی، اور رجسٹر ہونے کے بعد دلی وقف بورڈ نے اس سوسائٹی کو، دلی ایجوکیشن سوسائٹی کو متولی نامنیٹ کیا، کیونکہ دلی ایجوکیشن یہ جو اینگلو عربک اسکول کی بلڈنگ ہے ساری وقف پراپرٹی ہے. دلی وقف بورڈ نے دلی ایجوکیشن سوسائٹی کو نامنیٹ کے متولی کے طور پر کہ آپ اسکول چلا سکتے ہیں. اور اس وقت حالات کے تحت ہمارے اللہ ان بزرگوں کو مغفرت فرمائے، انہوں نے شیخ الجامعہ کو جان بوجھ کر وائس چیئرمین بنایا تھا، چیئرمین دلی ایجوکیشن سوسائٹی، تاکہ وائس چانسلر جامعہ کے اسٹیٹس کے لحاظ سے اس پہ کوئی گلی نہ اٹھ سکے. وہ صحیح وہ مشورہ تھا. وہ دن اور رات کا دن 72 سال گزر گئے. شیخ الجامعہ مسلسل بہت چلے آ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کا سب کچھ صرف وائس چانسلر کے ہاتھ پہ ہے. وہ جس کو چاہے نامنیٹ کر دے سیکرٹری کے طور پہ، اس کے طور پہ، تو سارا کام وہاں پر ہو رہا، اور کسی بھی وائس چانسلر کو دلچسپی نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے 30-35 سال پہلے جب ہم لوگ اوٹ بوائز ایکٹیو ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ اینگلو اسکول کا جو حصہ دلی کالج کے پاس جب خالی ہو گیا، وہ اندرا گاندھی یونیورسٹی کو کرائے پہ دے جا رہا ہے 15 لاکھ روپے سالانہ کے اوپر. بھائی اتنی بڑا پروفیسر ہے، یہاں مسلمان بچیوں کے لیے کچھ کام کر سکتے، کسی نے کوئی توجہ نہیں. ہم نے اوٹ بوائز کے طور پہ خط لکھا اس زمانے کے وائس چانسلر کو. میں چیئرمین تھا اوٹ بوائز کا. ہم نے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہاں پر ایسا شوق ہو تو آئیے ہم اور آپ مل کر یہاں پر مسلمان اور کمزور، معاشی طور پہ کمزور بچیوں کو، مائنورٹیز کے بچوں کے لیے انسٹیٹیوشن قائم کریں. ہم نے خط بھیجا. کوئی پتہ چلا اس زمانے کوئی میجر صاحب تھے وائس چانسلر، انہوں نے ہمارے خط کو پھاڑ کے پھینک دیا. کیا ہے پر مجھے معلوم ہوا، میں اس زمانے میں وقف بورڈ کا سیکرٹری بھی تھا. ہمارے دوستوں نے کہا عظیم صاحب تو بڑا غلط ہوئے گا، پر گھبراؤ مت، یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ فلاں تاریخ کو دلی ایجوکیشن سوسائٹی کا سارے ذمہ دار لوگ اگنو جا رہے ہیں، کانٹریکٹ پہ سائن ہونے جا رہا ہے. وہ پوری بلڈنگ کا حصہ اگنو کو دیا جا رہا ہے کرائے پہ 15 لاکھ روپے سالانہ ہوا. تو میں نے اسی دن صبح کو
वक्त बोर्ड जाके ख़त लिखा चांसलर के नाम, वाइस चांसलर इग्नोर यूनिवर्सिटी के और रजिस्ट्रार के नाम, उनको बताया कि ये वक्त प्रॉपर्टी है और दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी सिर्फ मुतवल्ली है, इनका कानूनी तौर पर कोई हक नहीं है कि रेंट आउट कर सकें विदाउट द कंकरेंस और अप्रूवल ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड। अंडर रूल ऑफ, मैंने तमाम रूल्स रेगुलेशन की कॉपी लगाई उनको और कहा कि उसमें ख़त मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा कि इसके बावजूद अगर दिल्ली आपकी एंग्लोर में वो इग्नोर यूनिवर्सिटी दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी से कोई एग्रीमेंट करती है तो दिल्ली वक्फ बोर्ड आप लोगों के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएगा। हमने ख़त भेज दिया। ये डेलीगेशन 4 बजे पहुंचा, 15 लाख रुपये सालाना का लोगों का। तो वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कहा कि वी हैव रिसीव दिस लेटर फ्रॉम दिल्ली वक्फ बोर्ड। अरे साहब ये छोड़ दिया तो कुछ दो ना, नहीं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, आप वहाँ से अप्रूवल ले आइए। अब इन्होंने खामोशी होकर चले आए, अप्रूवल हम तो नहीं देने वाले थे, हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया, हम चले आए वापस, हमारी पोस्टिंग क्लियर हो गई। तो उस ज़माने में जो चेयरमैन थे कांग्रेस ही थे। एक दिन उनका ख़त टेलीफोन आया कि अजीम साहब ज़रा जल्दी आ जाइए। खैर पहले वो इंदिरा गांधी उसी का मैटर पर आ गया है। मैं गया, मालूम है कि साहब कांग्रेस हाई कमांड ने उनको बुला लिया है कि ये मैटर क्या है। चेयरमैन साहब को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को ज़्यादा मालूमात नहीं, तो मैंने उनको पूरी तफसील बताई। मैंने देखिए ऐसा ही जो कुछ कर रहा गलत कर रहे हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से इनको कोई हक़ हासिल नहीं है कि वक्फ बोर्ड की इजाज़त और मर्ज़ी के बग़ैर दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा रेंट आउट कर सके या उसमें अमेंडमेंट कर सके कानूनी तौर पर, जब तक कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की परमिशन ना हो। तो चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने कहा अजीम साहब एक नोट बना दीजिएगा। हमने एक नोट बना दिया, कायदा कानून सबको दिए। तो चेयरमैन साहब गए कांग्रेस हाई कमांड में, वो परेशान थे कि पता नहीं हाई कमांड वाले ने डांटे डपटे गए, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मैं क्या हुआ बॉस? कहने अजीम साहब कांग्रेस हाई कमांड के सारे लोगों ने इस नोट को अप्रिशिएट किया और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का सेंस सही है, कायदे कानून को नहीं तोड़ रहा है। तो ये उन लोगों का वो था। आज देखिए उस वक्त अगर हम चुप हो जाते तो 15 लाख रुपए के चक्कर में पूरा हिस्सा निकल गया था। हमारा मकसद, हम आज भी ये कहते हैं कि वो हिस्सा जो अरबिक स्कूल को वापस मिला और ख़ाली पड़ा हुआ है, हमारे क्लासेस वगैरह हो रही है, वहाँ पर हम मुसलमान और कमज़ोर तबके के बच्चियों के लिए इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं कायम कर सकती? उसके लिए सेंट्रल वक्त काउंसिल आपको मदद कर सकती है, कौमी काउंसिल आपकी मदद कर सकती है। 10 अंजुमनें ऐसी हैं जिनसे अगर हम अप्रोच करें तो इंस्टीट्यूशन कायम हो सकता है। लेकिन करेगा कौन? वक्फ बोर्ड को कोई दिलचस्पी नहीं है आपके एंग्लोर के स्कूल से, वो सिर्फ कागज़ जिम्मेदार है। अब तो वो भी ख़त्म होने जा रहा। दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के सदर वगैरह चेयरमैन साहब है जो भी, वो तो अपना अपना वक्त गुजारने के लिए बैठे हूँ भाई। वो 5 साल के लिए वाइस चांसलर बनाए गए हैं, चले जाएंगे, उनकी बला से कोई बूम बसे या हम रहे। इसी तरह जो वाइस चांसलर साहब ने वक्फ बोर्ड दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के ऑफिस बेरर सिर्फ प्रोफेसर हज़रात को बनाया, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ जामिया में एक वाइस चांसलर आए थे प्रोफेसर तलत, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और ये कहा कि मुझे 5 आदमी दीजिए दिल्ली ओल्ड बॉयज़ जिनको मैं अपने एग्जीक्यूटिव कैबिनेट में शामिल कर सकूँ। तो हमने 5 आदमी, 5 स्टूडेंट्स ओल्ड बॉयज़, जिसमें SY कुरैशी थे, शाही सिद्दीकी साहब थे, सिराज कुरैशी साहब थे, मीम अफजल साहब थे और हाजी फैयाद। मैं 5 आदमियों को हमने दिया। तलत साहब ने उनसे इस काम लिया बाकायदा। उन्होंने कहा कि दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी आप लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन के बगैर स्कूल को चला नहीं सकती। अच्छी बात थी। वो चले गए, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया। नई जो चेयरमैन वाइस चांसलर आई, अब आप उनकी सुनिए। SY कुरैशी, शाही सिद्दीकी,
میم افضل صاحب وغیرہ جیسے ہمارے امپورٹنٹ لوگ، ہماری سماجی زندگی کے اہم لوگ، وہ ٹائم مانگ رہے ہیں. انہوں نے ٹائم نہیں دیا ملنے کا. ارے بھائی یہ ہمارے معمولی لوگ نہیں، ہماری سماجی زندگی کے اہم لوگ ہیں. 2 سال تک اس خاتون نے ان لوگوں کو ملاقات کا وقت نہیں دیا. 2 سال تک. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور افسوسناک صورت یہ حال یہ ہے کہ یہ ہمارے 5 ممبر جن کو ہم بہت زیادہ معزز سمجھتے ہیں اور ہونا چاہیے، انہوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا. حمیت اور غیرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ 500 یا 400 جیتے بھی تھے وہ پبلک پریس کانفرنس کر کے احتجاجات استعفیٰ دے دے تاکہ پتہ تو چلتا ہے کہ وائس چانسلر کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. کچھ نہیں، ان کا بھی ٹائم ختم ہو گیا. وہ 2-3 سال کے لیے بنا رہے تھے. آج نظام آج حالت یہ ہے کہ دلی ایجوکیشن سوسائٹی میں پرانے دلی کا کوئی آدمی نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے آفس بیرر جو بیٹھے ہوئے پروفیسر وغیرہ وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. تو ان حالات میں یہی ہوگا کہ وہاں کے جامعہ میں جو بیٹھے پروفیسر ان کو کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ شوٹنگ ہال بنے یا فلم اسٹوڈیو بنے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ دلی میں اتنے بڑے بڑے اور اسکولس ہیں، کیا وہاں پر آپ اس طرح شوٹنگ کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ہوتی ہے. کوئی ایجوکیشن کوئی بھی مینیجنگ سوسائٹی ایسا کام نہیں کرے گی. تو کیا ضرورت پڑے کہ دلی ایجوکیشن سوسائٹی اچھے خاصے اکیڈمک ایٹماسفیئر کو ختم کر کے وہاں فلم اسٹوڈیو بنا رہی ہے؟ سمجھ. آج ضرورت ہے وہاں ایک دیوار پہ ایک مندر بنا دیا گیا. کل اگر کسی فلم کہانی کے حساب سے وہاں کسی فلم کی کہانی کے حساب سے براڈل ہاؤس بنائے جانے لگے یا پب بنائے جانے لگے تو آپ اجازت دیتے کہ کیا؟ بھائی اسکولس کی مریادہ کا معاملہ ہے، اس کے حرمت کا معاملہ ہے. آپ اس طرح کے معاملات کر کے کیوں اسکول کی بلڈنگ خراب کر؟ اب ہوتا کیا ہے، بچے اسکول جاتے ہیں وہاں تو سارا مزدور طبقہ بیٹھا ہوا. اس کے علاوہ اسکول میں گھس کے سامنے مسجد ہے، آپ نے مسجد کے سامنے ریلنگس لگا دی تاکہ شوٹنگ میں مسجد نہ آئے. ارے بھائی مسجد تو ہماری اسکول کا ایک اہم حصہ ہے اس بلڈنگ کا، اور خوبصورتی تھی. فلم کی شوٹنگ میں مسجد نہ آئے تو انہوں نے لکڑی کے شٹر لگا دیے، ہٹائے جا سکتے ہیں. لیکن ہو کیا کیوں کر رہا ہے؟ کل اگر یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اوپر آپ ڈھانپ دیں، کالے کپڑا لگا دیں تو آپ تیار ہو جائیں گے کیا؟ مسجد کی حرمت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ مسجد میں جانے کے لیے جو مین گیٹ ہے وہ آپ نے بند کر دیا. وہ تو معلوم ہوا کہ جب امام صاحب نے پروٹیسٹ کیا تب جا کے تھوڑا سا راستہ کھولا گیا. آج عالم بھی ہے کہ اگر 20-25 نمازیں چل جائیں تو ان کو وضو وہاں نہیں کرنی پڑے گی جہاں کی جا سکتی ہے. سائڈ کے اوپر جو جگہ ہے وہاں وضو کریں گے. کیا بتا پڑا کبھی آپ نے کیوں ہے؟ عظیم صاحب میں اسی پر آ رہا ہوں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ تمام چیزیں آپ نے دیکھا وہاں پر. اب اولڈ بوائز دیکھو سوسائٹی ایجوکیشن سوسائٹیز تو کوئی امید آپ بتا رہے ہیں کہ ہے نہیں، لیکن اولڈ بوائز ایسوسیشن اب کیا کرے گا؟ کیونکہ دیکھیے آپ ایک سرپرست کی حیثیت سے ہیں، اور بھی لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے ان کی کیا پرتکریا رہی وہ ان کی اپنی جگہ، لیکن آپ پہنچے تو اب کیا ہوگا؟ اس کی رننیتی کیا ہوگی؟ پھر کس طرح کیا؟ دیکھیے میں ایک بہت معمولی سا آدمی ہوں. مجھ سے زیادہ اہمیت کے مالک تو اسوائی قریشی ہیں، شاہی صدیقی ہیں، میم افضل ہیں، سراج قریشی وغیرہ ہے. ان لوگوں کا فرض تھا کہ وہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا واٹ آر یو ڈوئنگ دس. میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے عربک اس کی دلچسپی ہے. میں اینگلو عربک ووٹ بوائز ایسوسیشن سے پچھلے 30 سال سے وابستہ ہوں. جب یہ ایکٹیویٹ ہوئی تھی تو میری صدارت میں پہلا جلسہ ہوا تھا. جب ہم اولڈ بوائز 89 میں ہم لوگوں نے جلسہ کیا تھا تو میری صدارت میں تھا. ہم نے 89 میں اس کو ایکٹیویٹ کیا تھا. اس کے بعد یہ سب لوگ شامل ہوئے. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمارے جب اولڈ بوائز کا ہم نے جب پہلا جلسہ کیا تو 70-80 آدمی تھے. یہ سب خاموش کیوں ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے آپ سڑک پر آ جائیں ہنگامہ کریں، نو، اس سے کام نہیں چلے گا. لیکن سنجیدہ لوگ پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں. اس سے پروٹیسٹ کیجیے. دیکھیے جب تک دلی ایجوکیشن سوسائٹی پہ جامعہ کے وائس چانسلر کا پروفیسر کا غلبہ رہے گا
عربک اسکول ترقی نہیں کر سکتا. عربک اسکول کو اگر بچانا ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اس غلبے سے نجات دلا جائے. وائس چانسلر جامعہ کا کوئی حق حاصل نہیں، کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہے. دنیا کے کسی قانون نے ان کو وائس چانسلر کو دلی ایجوکیشن سوسائٹی کا چیئرمین نہیں بنایا. یہ تو ہمارے ان بزرگوں کا ایک تدبر تھا کہ وائس چانسلر کے نام کی وجہ سے اسکول کی اسٹیٹس قائم رہے گا. اچھا تھا وہ. تو وہ 72 سال ہوگا، 70 سال سے مسلسل چلا رہا ہے. اگر وائس چانسلر کے پاس اور جامعہ کے لوگوں پر ٹائم نہیں ہے تو ہمیں واپس کر دیں اسکول. بھائی یہ کام دلی وقف بورڈ کر سکتا ہے، لیکن دلی وقف بورڈ جو کی کارکردگی وہ آپ کے سامنے ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا. تو جب تک واحد سوسائٹی ایسی دلی ایجوکیشن سوسائٹی جس کے ممبروں کے بارے میں نہیں معلوم کتنے ممبر ہیں. میری معلومات کے مطابق وہاں اینول جنرل باڈی میٹنگ ہی نہیں ہوتی، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہر این جی او کی جنرل باڈی میٹنگ ہوتی ہے سال میں، ممبروں کو بلایا جاتا ہے اور سال بھر کی کارکردگی کی رپورٹ دی جاتی ہے کہ ہماری یہ اچیومنٹس، ہماری کارگزاری. یہاں کچھ ہے ہی نہیں. میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ ہم نے 91 میں 92 میں 100 ممبران بنا کے دیے تھے، لائف ممبر دلی ایجوکیشن سوسائٹی کو. آپ کو حیرت ہوگی کہ ان 100 میں سے کسی کو دلی ایجوکیشن سوسائٹی نے ایکنالجمنٹ نہیں بھیجا. ہم نے ان لوگوں سے چیک لے گا 10,000 روپے کا. کسی کو دلی ایجوکیشن سوسائٹی کے اس زمانے کے آفس بیرر سے خط نہیں لکھا کہ آپ دلی ایجوکیشن سوسائٹی کے لائف ممبر ہیں. مجھے خود پتا نہیں. وہ ہم سے پوچھتے تھے یار چیک لے گئے تھے کیا ہو وہ کیش ہو گیا آپ ممبر ہیں؟ بابا خود تو آئے. جب عالم یہ ہو کہ آپ ممبروں کو نہ جانیں کہ آپ ممبر کون ہے کون نہیں. دلی وقف بورڈ کے دلی ایجوکیشن سوسائٹی کے جو آج کے آفس بیرر ہیں وہ نہیں بتا سکتے کہ دلی کے کتنے بزرگ لوگ سوسائٹی کے ممبر ہیں. وہاں سوائے 1-2 کے نام کا اور کسی کا نام نہیں لے سکتے. جبکہ چیئرمین کا اور سیکرٹری کا اور لوگوں کا تعلق تو ممبران سے ہونا چاہیے. دلی کے ایجوکیشن سوسائٹی جامعہ میں ہے. دلی والے پرانے دلی میں رہتے ہیں. پرانے دلی کا کوئی 50-60 سال کا بزرگ ملنا چاہے تو پہلے وہ خط لکھے وائس چانسلر کو کہ میں ملنے آتا ہوں اور چاہتا ہوں. جب وائس چانسلر ممبران کو ٹائم نہیں دے رہا ہے تو مجھے اور آپ جیسے معمولی آدمی کو کون دے گا ٹائم؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دلی کے ایجوکیشن سوسائٹی کا دفتر بھی اس اسکول پریمیسز میں ہو اور وہاں مہینے میں 1-2 بار چیئرمین یا وائس چیئرمین جو بھی ہے سیکرٹری وغیرہ جا کے بیٹھے تو تاکہ پرانے دلی کے لوگوں کو اگر عربک اسکول سے کے سلسلے میں کوئی مشورہ دینا ہے، کوئی تعاون لینا تو جا کے دے تو سکیں. اب پرانے دلی کا کوئی بھی آدمی ہی ول نیور گو ٹو جامعہ ملیہ، بسوں میں کوئی دھکے نہیں کھائے گا. تو کام ضرورت آپ کی ان لوگوں کی نہیں ہے. لیکن جب آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تو یہ ہوا کہ آپ نے سوچ لیا کہ فلم کی شوٹنگ سے ہمیں پیسہ مل جائے گا، شوٹنگ کرنے کے لیے ہم اسکول دے دیں گے، اسکول کا اکیڈمک ایٹماسفیئر ختم ہونے دیجیے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں شوٹنگ ہونے جا رہی ہے وہاں 4 کلاسز کو ہٹا دیا گیا. ان 4 کلاسز کو کہاں بول دیجیے بھائی بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، شوٹنگ کے لیے نہیں آتے. اور پھر شوٹنگ کا جب ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ صرف تفریح کا ہوتا ہے. تو ہمارے بچوں کی تعلیم پہ آپ شوٹنگ کرا رہے ہیں، کب پیسہ کما رہے ہیں، کب پھر کیا پیسہ نہیں ہے. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ اسکول مینجمنٹ کی نہیں بلکہ دلی ایجوکیشن سوسائٹی کے ان ذمہ داروں کی ہے، وائس چانسلر کی، سیکرٹری اور دوسرے لوگوں کی، جنہوں نے یہ راستہ دکھایا. اگر آپ کو پیسے کا ایسا ہی شوق ہے تو بھائی پرانے دلی میں بہت خوبصورت الٹرا ماڈرن ٹائپ کا میرج ہال بنا دیجیے. آپ کے باہر اسکول کا پریمیس ہے، پلے گراؤنڈ ہے، وہاں پر آپ ایک ہال بنا دیجیے، کانفرنس ہال بنا دیجیے، شادی ہال بنا دیجیے اور پیسہ کماتے رہیے. آپ ریگولر انکم ہو جائے گی آپ کی.
अब आप देखिए ना मंडी हाउस में कितने सही बात हॉल्स हैं, साल भर बिजी रहते हैं। तो यहाँ दिल्ली अरबिक स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है उसे छोड़ दिया आप, 3 हॉल बना दिए, पैसे लाखों रुपये महीना कमाएंगे आप। तो अब तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी लंबी शूटिंग चलने वाली है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जो जितने भी 3-4 लोगों की मौत पर लोगों के आपने नाम लिए, चाहे वो एसआई कुरैशी साहब हो, अमीम अफजल साहब हो, शाहिद के साहब हो, तो क्या उन लोगों से आप मिलेंगे, आप इंफरादी तौर से क्या रब्ता कायम करेंगे उन लोग से या नहीं आप? देखिए ऐसा है, मैं बहुत मामूली सा छोटा सा आदमी हूँ, मैं उनको टेलीफोन करूँगा कोई नहीं सुनेगा। सबको मालूम है स्कूलों में हो क्या रहा है, सबको ओल्ड बॉयज, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, अखबारों में पढ़ते हैं सुनते हैं, मामूली से लोगों को पता है कि दिल्ली वो अरबिक स्कूल में क्या हो रहा है, कोई बोलेगा नहीं। मुझे अरबिक स्कूल से दिलचस्पी, मैं 89 से स्कूल से वापस था हूँ, तो मैं इसलिए खुल के बात कर रहा हूँ। और मैं दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के बारे में खुल के इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम हो क्या रहा है भाई। 72 साल में एक सोसाइटी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकी, क्यों नहीं खड़ी हो सकी? मुजीब साहब के दौर में तो सोसाइटी वॉज वर्किंग वेरी नाइस, उनके बाद जो वाइस चांसलर आया डाउन होते तो कुछ है, वो कल आप कहेंगे साहब यहाँ पर कुछ और शुरू कर दिए पैसे के लिए। भाई हमें अरबिक स्कूल में जैसे भी तालीम, मेरे ज़माने में तो कोई एजुकेशन वो यहाँ शूटिंग वूटिंग नहीं होती, हम पढ़ते थे। तो आज भी वही माहौल क्रिएट कीजिए ना, एकेडमिक एटमॉस्फेयर आप ख़त्म करके फिल्म स्टूडियो बना रहे हैं, ये हाई हैंडेडनेस की इंतहा है। और इससे जाहिर होता है कि एजुकेशन सोसाइटी के ज़िम्मेदारों को अरबिक स्कूल से कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये दिल्ली के मुसलमानों का अलमिया है कि यहाँ के लोग एक स्कूल नहीं कई स्कूल चला सकते हैं। लेकिन बदनसीबी है, नहरी बिरयानी कौरमा इससे फुर्सत नहीं है। अगर आप गौर करें, दिल्ली में आज की तारीख में 2 बिरादरी ऐसी है जिनका पैसा आसमान से बरस रहा है। एक कसाई बिरादरी और दूसरे कैटरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले बावर्ची खाने। आप बड़े बड़े मार्केट में चलाइए, फला होटल क्या है, नहरी बिरयानी वो भी अब मुँह मांगे पैसे बिक रहे हैं। जहाँ आप बैठे हैं जाकिर नगर में, यहाँ मामूली सी दुकान का किराया 70-80 हज़ार रुपये महीना है। और यहाँ से आप ज़रा जाकर देखिए 20 होटल खुले हुए हैं, पैसा भरा था। आप पैसा कमाइए, अल्लाह आपको उससे दूर दे, कुछ कौम के लिए भी तो खर्च कर दो यार। ये 2 स्विफ्ट सोसाइटी बरादरी ऐसी है जो अगर एहसास ज़िम्मेदारी हो सब कुछ हो सकता है। और ये ज़रूर नहीं कि हम यही कहें साहब आप करें, मजमूई तौर पे हम पूरे मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि हम मदद करें। कुछ हो ये रहा है कि दिल्ली के मुसलमानों का ज़कात का पैसा मदरसों में जा रहा है, 75% मदरसों में। भाई कुछ इधर भी दे दो स्कूलों। मैंने एक बार सजेस्ट किया कि ऐसा करें कि हम मुसलमानों से अपील करें कि आपके बैंक में जो इंटरेस्ट की अमाउंट है जो आपके लिए बेकार पड़ा है वो आप हमें दे दें, ताकि हम इसको उस पर इतराज़ करें, अरे हराम की कमाई से आप बच्चों को तालीम दिलाना चाहते हैं, नाजायज़ है। मैं उस वक्त फतवे से आने लगा कि हराम है वो, तो मैंने फिर उस पैसे का क्या किया, पड़े रहने दीजिए बैंक में। अरे भाई उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, कोई दिलचस्पी। सब हम दिल्ली वाले खुद जिम्मेदार हैं अपने स्कूलों की तबाही के लिए, शफीक बबरूल के लिए और अरबिक स्कूल के लिए। वरना ऐसा नहीं है कि हम और आप दामे दर में कदम सुखन है इन दोनों स्कूलों की मदद करके इनको बेहतर न बना सकें।